کوئی چیز لکھی جا چکی ہے, بڑی ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹ ہیز آلریڈی بین ریٹن. اب وہ کہاں لکھی جا چکی ہے, کب لکھی جا چکی ہے؟ ایک چھوٹی سی میں آپ کو حدیث اس کی ریفرنس میں بیان کر دیتا ہوں, روایت, اور بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ آقا علیہ السلام اصحاب سے کہہ رہے ہیں, اور دیکھیں کیا خوبصورت بات, میں اتنا اس سے فیسنیٹ ہوتا ہوں اس بات سے, اتنے میرے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور اتنے نئے سوال جنم لیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے. اب آقا علیہ السلام اپنے زمانے میں, اپنے دور میں, اپنے ایرا میں اپنے کمپینینز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, یہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے. اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم سے ملوا دیا. اب یہ ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں معراج پہ کہ وہ گئے تو پہلے عرش پہ, تو دوسرے عرش پہ, تیسرے عرش پہ, پیریڈ میں جا کے موسیٰ علیہ السلام سے ملے, ہوئے تو سمجھ میں آ جاتی ہے گفتگو کہ اچھا یہ ایک ٹریول تھا, ایک ٹائم ٹریول تھا. کوئی کہتے ہیں کہ رویا تھا, یہ خواب کا ٹریول تھا. جیسے آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہسٹورک, دا پری ہسٹورک مین, دا فرسٹ مین سے ملنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ریکویسٹ بجا لے آتے ہیں کہ جاؤ جاؤ تمہیں ملوایا. اب وہ مل رہے ہیں اور گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پردے میں اللہ سے کلام کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی, اور آپ ہیں وہ آدم علیہ السلام جن کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا پہ ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں. اب زیر غور رہے گی حدیث, کیونکہ اس میں ایک بڑا کی پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام اب یہ ساری چیز نریٹ کر رہے ہیں آقا علیہ السلام ڈائریکٹلی. اب ہمارے پاس کچھ شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے اس غلطی کا گنہگار ٹھہرا رہے ہیں جو میری بنائے جانے سے 40 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی تھی. اب غور کرنا کیونکہ میں آپ کے سوال پہ آؤں گا. یہ آپ کی پوائنٹ آ رہا ہے حدیث کا اینڈ میں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں اور اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بحث جیت لی. آدم علیہ السلام نے آرگیومنٹ ون کیا ہے. کیا کہہ کے, جو آپ کا سوال ہے, کیا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا گیا ہے ہاں تو بھائی آپ میرے کو گنہگار کاہے کو ٹھہراتے ہو. ویری ونڈرفل ایگزامپل, رائٹ. اب میں اس حدیث کے آخری ڈسکلیمر سے کیا اخذ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو انہوں نے خالی آرگیومنٹ ون کیا. موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں, کوئی عام شخصیت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایسا کوئی ان کے علم تک بات پہنچی ہے, ان کے شعور تک کہ ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے. رائٹ. سورہ اعراف میں, سورہ صاد میں, قرآن میں بارہا اس چیز کی ڈسکشن ہے کہ شیطان نے برگلایا ہوا کو, یا ہوا کا نام ذکر نہیں ہے, اور ان کے تھرو کہ جی یہ کھاؤ گے تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی, یو ول لیو فار ایور, تا حیات, مرو گے نہیں, یہ پھل کھا لو. اور ہینس انہوں نے پھل کھا لیا, اور اس چیز سے منع فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو جو چیز سے ممانعت ہوئی اور جو چیز ہو گئی, سرزد ہو گئی, تو میں اس کو بائی آل ڈیفینیشنز ایک پہلا اوریجنل سن ہی کنسیڈر کروں گا, چاہے بائبل پہلا اوریجنل سن اس کے سبسیکوینٹ کسی میٹر کو کرتی ہے. صحیح. کہ میں آج آپ سے کسی فلم کا ذکر کرتا ہوں. شعلے فلم دیکھی ہوگی آپ نے؟ ہاں جی, تقریباً سب نے دیکھی ہوگی. شعلے فلم میں امیتابھ بچن مر جاتا ہے. ہاں, لیٹس اسیوم کہ میں اور آپ بیٹھے میں, آپ نے فلم نہیں دیکھی ہوئی, میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور امیتابھ بچن کا وہ سین آ رہا ہے جب اس کا انتقال ہو جانا ہے, گولی لگ جانی ہے اس کو, رائٹ. اور میں آپ کو فلم پاز کر کے کہتا ہوں یاسر بھائی یہاں امیتابھ بچن مر جائے گا. آپ کہیں گے کیسے مر سکتا ہے, وہ تو ہیرو ہے, اس کے تو نام پہ فلم چل رہی ہے, یہ کیسے ہوگا یار, یہ تم نے کیا بات کی. اور میں فلم پلے کرتا ہوں اور امیتابھ بچن مر جاتا ہے. تو کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا, ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ مر جائے گا. تو میں آپ سے کیا کہوں گا, کیونکہ یہ فلم میں نے دیکھ رکھی ہے, لکھ رکھی ہے نہیں, دیکھ رکھی ہے. رائٹ. اب اس پوری کائنات کی ساری چیزوں کا ماہر اور عالم ایک ہستی ہے, اور وہ ہے رب کی ذات. رب نے جو کچھ ہونا ہے, جب کچھ ہونا ہے, وہ ہونے سے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے. اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کیسے کرے گا, دریا کا بچہ, بیٹی کا بچہ, بچہ کا بچہ, جو بھی آئی نہیں دنیا میں, اللہ نے دیکھ رکھا, بخوبی دیکھ رکھا ہے. سو مچ سو کہ معراج کی شب پہ جب آقا علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کو جہنم میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے جاتے ہیں, جنت میں ہنستے بستے لوگ دکھائے جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں, وہ آپ ہیں, وہ میں ہوں. میرے پاس نے ہم کو دیکھ لیا ہوا ہے. کیسے دیکھ لیا ہوا ہے, کیونکہ وہ اس وقت کی قید سے مبرہ ہوتے ہیں, اور ان کو ایک فلم اسکرپٹ کی طرح ساری چیز ایسے نظر آتی ہے جیسے رمیش سپی کو نظر آ رہا تھا کہ امیتابھ بچن کا سین کا ایڈٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ مر جاتا ہے. رائٹ. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کی فلم کا ایگزیکٹلی پتا ہے, اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو بھی شرف عطا کیا کہ آئیں میرے محبوب, میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میں نے دنیا کیسے بنائی ہے. اور انہوں نے پھر جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, کب کیا کیا ہو چکا ہے وہ آقا علیہ السلام کو دکھایا, اور آقا علیہ السلام کو واپس ٹائم کی اس سلاٹ میں پلیس کیا. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی اے نے بی کو قتل کر دیا, تو یہ تو اس کے نصیب میں لکھا تھا, مقدر میں لکھا تھا, اس کو یہاں بھی سزا وہاں بھی سزا. ہاں, میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے. تو بھائی قتل آپ نے کیا, رب نے دیکھ رکھا تھا اور لکھوا رکھا تھا کہ اے بی کو قتل کرے گا, یا کسی اور کیس میں بی سی کو قتل کرتے کرتے سی بچ جائے گا. اس کو کیا چیز بچائے گی, کون سے ٹرن آف ایونٹس بتائیں گے, کیونکہ سارا کچھ ایک فریم ورک میں ہو رہا ہے, اس میں کون سی چیز کو بچا دے گی یہ بھی لکھ دیا. اور لوگ کہتے ہیں وہ مجازی طور پہ بچ گیا, کیونکہ ہمارے لیے تو معجزہ ہی ہوا نا, جو چیز ہماری نظر سے اوجھل, عقل سے اوجھل, منطق سے اوجھل, ہمارے لیے معجزہ ہو گیا, کرامت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ